السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا لیکچر ہے سنت کے مطابق رات سونے سے پہلے کے اذکار۔ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رمضان میں صدقہ فطر کے مال پر پہرا دے رہے تھے کہ ایک آدمی مال چوری کرنے آیا، میں نے اسے پکڑ لیا اور دوبارہ نہ آنے کا وعدہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس نے دوسرے دن بھی ویسا ہی کیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب تیسرے روز آیا، میں نے کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں تجھے اپنے رہا ہونے کی شرط پہ ایک آیت بتاتا ہوں، اگر تم رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو گے تو اللہ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں پھٹکے گا۔ اس نے مجھے آیت الکرسی بتائی اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود شیطان تھا لیکن تجھے سچ بات بتا گیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وسوسوں، جادو اور خوف سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات سونے سے پہلے پڑھنا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات جس رات تلاوت کی اس رات اس کے لیے کافی ہیں۔ تو کافی ہیں سے مراد کیا ہے کہ انسان اس رات ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہے گا، انسان اور شیاطین کے نقصان سے محفوظ رہے گا، جادو سے محفوظ رہے گا۔ رات سوتے وقت سورۃ کافرون پڑھنا۔ حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں سوتے وقت پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ کافرون پڑھو، یہ شرک سے بری کرنے والی سورت ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم شرک سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے ہمیں سورۃ کافرون پڑھنی چاہیے۔ رات سونے سے پہلے تین بار سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنا اور دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مار کر سارے بدن پہ ہاتھ پھیرنا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے، ان پر پھونک مارتے اور سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس پڑھتے، پھر اپنے جسم مبارک پر جہاں تک ہو سکتا دونوں ہتھیلیاں پھیرتے، پہلے سر مبارک، پھر چہرہ مبارک اور پھر سارے بدن پہ ہاتھ پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 مرتبہ کرتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی سونے سے پہلے یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ سوتے وقت یہ کلمات پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سوتے وقت یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی، میں بخشش طلب کرتا ہوں اللہ سے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کی طرف، اس کے تمام گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ سونے کی دعا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو اپنا دائیں ہاتھ دائیں رخسار مبارک کے نیچے رکھ کر یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں آپ کا نام لے کر مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں، جاگتا ہوں۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ سونے سے پہلے باوضو سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سونے سے پہلے بستر جھاڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی بستر پہ سونا چاہے تو اسے جھاڑ لے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے جانے کے بعد اس پر کیا آیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جس بستر پہ بھی آپ رات کو سوتے ہیں اسے ضرور جھاڑیں۔ یہ نمبر 1 تو یہ سنت ہے۔ دوسرا اب اس حدیث میں ہے کہ اسے نہیں معلوم اس پر کیا آیا۔ کئی دفعہ آپ کے بستر پہ جو ہے شیطان بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور اگر آپ بغیر جھاڑے لیٹیں گے وہ آپ کو تنگ کریں گے، تو اس لیے آپ سنت کے مطابق بستر کو جھاڑیں اور پھر سو جائیں۔ اب ان سب دعاؤں کا کیا فائدہ ہے؟ نمبر 1 انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسی بنا پر وہ رات کی تمام آفتوں اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 2 انسان کے دن کا اختتام اللہ کے ذکر، اس کی اطاعت، اس پہ توکل اور اس کی توحید پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق سونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔